کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد جو مثالی نمونہ بنے ہوئے تھے اس طرح پر ہم اپنی مسجدوں کو کیسے بنا سکتے ہیں. ہم یہ جاننے کے لیے میں واپس سے ہمارے مہمان خصوصی محترم کریم مہمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس زبان کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی ماڈل اور ہماری مسجدیں ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گزارش اور درخواست یہ ہے کہ ذرا اب قریب آ جائے. اجتماع کا ایک مقصد لفظ اجتماع میں کچھ جڑا ہوا ہے. اجتماع کہتے جمع ہونے کو، مل کر بیٹھنے کو. اور نماز کی جو صفحے ہیں تو وہی طرز اور وہی طریقہ ہیں یہ اجتماعات کا کہ بیچ میں جگہ خالی نہ رہے. جس طرح سے صفوں میں بیچ میں جگہ خالی ہے نہیں چھوڑی جاتی ہے اور نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اسی طرح سے یہ اجتماع میں بھی بیچ میں جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے. آ جائے قریب آ جائے. پنکھوں کا میں سمجھتا ہوں نظم ہے، سامنے کے حصے میں بھی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. وقال اللہ تعالی ایضا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ وهم شاہدین علی الکفر هم شاہدین علی کفر شاہدین علی انفسهم بالکفر حبطت اعمالهم فی الدنیا وفی الآخرۃ وفی النار هم خالدون. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. وقال اللہ تعالی ایضا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فاشهدوا له بالایمان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگوں، متولیان مساجد، ائمہ مساجد، حفاظ اکرام، علماء اکرام، ذمہ داران جماعت، ایک اہم عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے پیش کرنی ہے. اور آج کے حالات میں اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ کم از کم 3 صدیاں گزر رہی ہے کہ جن 3 صدیوں سے امت مسلمہ کا مساجد سے تعلق کمزور ہو گیا. کمزوری کی اشارہ میرا اس طرف نہیں ہے کہ لوگ مساجد میں جاتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے. مساجد میں جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن مساجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام مساجد ایک طرح سے وہ مسجد حرام کی شاخیں ہیں. اور مسجد حرام وہ ہیں جو خانہ کعبہ کا جس کو ہم احاطہ کہہ سکتے ہیں، مسجد حرام وہی ہے نا. چنانچہ جنہوں نے حج کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسجد حرام کی حیت وہ نہیں ہے جو ہماری مسجدوں کی ہوتی ہے.
کہ شمال سے جنوب صفیں لگتی ہے ہماری، قبلہ رخ ہمارا ہوتا ہے، لیکن مسجد حرام گول دائرہ لیے ہوئے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کو احاطہ کرنا ہے، خانہ کعبہ سے جوڑنا ہے نا۔ مسجد حرام خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی ہے، اور دنیا کی تمام مساجد ایک طرح سے خانہ کعبہ کہہ لیجیے یا مسجد حرام کہہ لیجیے، اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں ہیں۔ اور خانہ کعبہ کی جو حیثیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا لوگوں کے لیے وہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ۔ اور امت مسلمہ کی تاریخ یہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ کا مرکز مسجد حرام تھی، مسجد نبوی تھی، اور دنیا کی مساجد تھی، تب تک امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غالب کیا تھا۔ تو یہ مساجد کو آپ صرف عمارت نہ سمجھیں، در و دیوار کی تعمیر نہ سمجھیں، اور پھر مساجد سے اصل جوڑنے کے لیے، مساجد کے پیغام اور اس کے پروگرام سے وابستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں سے 10 ربانی اجتماعات رکھے ہیں۔ رمضان سے پہلے میں لکھتے بھی رہتا ہوں، کچھ کالے صفحات کرتے رہتا ہوں، اور شوق نہیں ہے، میں مصنف بھی نہیں ہوں، اور مصنف بننا بھی نہیں چاہتا، لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو بات دین کے معلوم ہو دوسروں تک پہنچاؤ۔ پہنچانے کا ایک ذریعہ تو یہ کلام ہے اور دوسرا ذریعہ قلم ہے۔ کلام کا بھی استعمال کرو، زبان کا بھی استعمال کرو، اور جن کے اندر کچھ طاقت ہے قلم کی وہ استعمال کرے۔ تو میں نے یہاں پر وہ لایا بھی، تحریر ہوں منتظمین سے میں نے کہا تھا 50 کاپیاں میں نے مسودہ ہے، ابھی کتابی صورت میں وہ شائع نہیں ہوئی ہے۔ اسلام کی دعوت، تعلیم و ذکر کے یومیہ 10 ربانی اجتماعات اذان اور نماز کی صورت میں، اس کا نچوڑ و خلاصہ میں نے پیش کیا ہوں۔ یہ مساجد اس لیے مرکز ہے کہ ان مراکز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دن میں سے 10 اجتماعات وابستہ کیے، دن میں سے 5 مرتبہ اذان کی آواز کیا دعوت تامہ کی آواز لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن آج ہماری جو مساجد ہے وہ اس روح سے خالی ہو گئی، محروم ہو گئی۔ مسجد نبی کا تذکرہ کیا تو آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن مسجد نبی کا جو موجودہ جو کردار ہے، ظاہر بات ہے دنیا میں باطل حکمرانی کے غلبے سے مسجد نبی کا جو کردار اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادا ہوتا تھا، اللہ کے رسول ادا کرتے تھے اور خلفائے راشدین نے ادا کیا، اور اس کے بعد ایک لمبی تاریخ تک مسجد نبوی سے اور مسجد حرام سے جو کردار عالمی سطح پر جو جاری تھا وہ کم ہو گیا۔ کیوں کم ہو گیا؟ اس لیے امت مسلمہ کی حالت ہوئی ہے۔ آج جو عربوں کی حالت جو پستہ ہوئی ہے، کہاں تو سیاست کے میدان میں مالدار تو بہت ہے، لیکن عربوں کی یہی حالت تھی کہ جب وہ غریب تھے اور جو حاجی جاتے تھے اور ان کا بچا ہوا جھوٹا کھانا کھانے پر مجبور ہوتے تھے وہاں کے لوگ، آج بھی وہ حال موجود ہے جو میر عثمان علی خان نے بنایا تھا، وہ مخصوص وقف ہے وہ دکن کے حاجیوں کے لیے۔ سعودی حکومت کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ وہ کوئی حال تعمیر کر سکے، نظام حکومت نے تعمیر کیا تھا، وہ آج بھی ہے، لیکن وہ دور وہ تھا مسلمانوں کا کہ امریکہ کی، برطانیہ کی، روس کی یہ مجال نہیں تھی کہ عربوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی۔ وہ کیوں؟ بھلے وہ مال تھے، محروم تھے، کمزور تھے، لیکن اللہ اکبر کے پیغام سے انہوں نے اپنی مسجدوں کو جوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جوڑا، لیکن ہم نے صرف آوازیں باقی رکھی ہے، اس کے پیغام کو ہم اپنے ذہن اور دماغوں میں نہیں اتارا۔
مقتدیوں کے ذہن اور دماغوں میں ہم نے اس کے پیغام کو نہیں اتارا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ اور جواب شکوہ کا ایک عنوان قائم کر کے امت مسلمہ کو کچھ باتیں سمجھائی ہے تاریخ کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ شکوہ بھی انہی کے کلمہ انہی کے اشعار ہیں، اور جواب شکوہ بھی۔ تو انہوں نے ایک طرح سے شکوہ کیا، شکوہ مطلب اللہ سے شکوہ کیا کہ ماضی میں ہماری یہ حالت تھی کہ دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے، لیکن اب یہ حالت ہے اللہ ہماری کیوں ہو گئی؟ تو علامہ جواب شکوہ کے نام پر اللہ کی طرف منسوب کر کے علامہ اقبال نے کہا کہ تھے وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو؟ یقیناً وہ تمہارے آبا اور اجداد تھے جنہوں نے یورپ میں اذانیں دی ہے، افریقہ میں اذانیں دی ہے، لیکن تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ رہ گئی رسم اذا روح بلالی نے، وہ جو اذانیں تھی وہ روح بلالی لیے ہوئی تھی، رہ گئی رسم اذا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، صفت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ تو مساجد کو ہم نے سرسری میں لیا ہے، سنجیدگی میں لینے کی، اللہ نے سنجیدگی میں لیا ہے، اسلام نے مساجد کو بہت سنجیدگی میں لیا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ امت کے حوالے کیا ہے، جہاں تک کہ مسجد نبی کی جو ابتدائی حالت اور حیثیت ہے، یہ خانہ کعبہ کی ابتدائی حیثیت اور حالت تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اگر ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے، اور مسجد حرام ایک طرح سے اسی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن مسجد نبی کی حیثیت کیا تھی، کہاں سے شروع ہوئی ہے، حالات کیا تھے، اور پھر چندی حالات میں چندی سالوں میں یہ مسجد نبی کی مرکزیت نے مسجد نبی کو مرکز بنایا، اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے، اہل ایمان نے، پھر یہ مسجد نبی کے مرکز نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہجرت کر کے مدینہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں گئے وہ حالات آپ پر واضح، لیکن مختصر یہ کہ آپ کا گھر نہیں تھا ابھی تعمیر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ قیام پذیر تھے، 6 مہینے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مقام ہی میں قیام پذیر رہے، اور اس دوران بنی ہے مسجد نبوی۔ گویا کہ مساجد کا تقاضا ایک یہ بھی ہے تعمیر کے لحاظ سے اپنے گھر پر مسجد کی تعمیر کو ترجیح دی جائے، اپنی ضرورت پر مسجد کی ضرورت کو ترجیح دی جائے۔ مسائل تو بہت سارے تھے اللہ کے رسول کے سامنے بھی، صحابہ کرام کے سامنے بھی، معاشی مسائل بھی تھے، سیاسی مسائل بھی تھے، نہ جانے اور کتنے مسائل تھے، لیکن سب سے پہلا جو مسئلہ آپ نے حل کیا، جس جگہ پر آپ کی اونٹنی رکی تھی، حالانکہ بغیر قیمت پر وہ یتیموں کے سرپرست دینے کے لیے آمادے تھے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم اپنے ساتھ لے کر چلے تھے، لیکن کن حالات میں حضرت ابوبکر نے اب 2 درہموں کو لیا تھا، وہ واقعہ اب کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں، ان کے والد ابو قحافہ کو معلوم ہوا جو نابینا ہو چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ گھر میں آئے پوتیوں کا حال دیکھنے کے لیے، اور کہا کہ مجھے ابوبکر کے جانے کا غم نہیں ہے، اگر اس نے کچھ چھوڑ کر تم کو گیا ہے، لیکن وہ ان کی بیٹیاں اور ان کی پوتی، حضرت ابوبکر کی بیٹیاں اور ان کی پوتیاں کتنی غیور تھی کہ دادا کو یہ بھی دکھانا گوارا انہوں نے نہیں کیا کہ ہمارے ابا نے ہم کو کچھ نہیں چھوڑا، نہیں تھا کچھ گھر میں۔ روایتوں موجود ہے، چپٹے جو پتھر تھے، کنکر، انہوں نے حضرت اسماء نے ایک کپڑے میں اس کو باندھا اور اس کی پوٹلی بنا کر دیوار کے جو محراب ہوتے تھے پہلے محراب میں رکھ دیا، اور نابینا تھے ابو قحافہ، تو ان کے ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کو وہاں لے جا کر رکھ دیا کہ نہیں ہمارا ابا گئے لیکن بہت کچھ ہمارے چھوڑا۔ تب ابو قحافہ نے وہ ہاتھ سے چھوا تھا، حضرت کنکر تھے لیکن انہوں نے درہم سمجھا اور کہا کہ مجھے ابوبکر کے جانے غم نہیں۔ وہ درہموں سے مسجد نبی کی جگہ خریدی گئی تھی جو حضرت ابوبکر نے اپنی اولاد پر ترجیح دی تھی، اور پھر
صحابہ کرام اور اللہ علیہ وسلم کا اس مسجد سے کیا تعلق تھا؟ مسجد نبوی وہ صرف مسجد نہیں تھی، وہ تعلیم گاہ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھی. لیکن ابھی جماعتیں بھی اتنی ہمت کر رہی ہے. 3 طبقے ہیں امت مسلمہ میں، میرا دوروں سے بھی کچھ تعلق ہے. ایک طبقہ صرف وہ مساجد کو عبادت کی جگہ مانتا ہے، نماز ہو گئی کفر لگ گئے، عبادت ہو گئی نا، عبادت کی جگہ مسجد. ہاں ذرا تھوڑا اور طبقہ ہے تھوڑا وسیع، تو تعلیم و تربیت کی بھی جگہ ہے، تو کچھ تعلیم و تربیت کے لیے بھی کھولی جاتی ہے. لیکن ابھی مساجد سیاست کے مراکز تھے ہمارے، یہ کہنے کی ضرورت کا بھی کہاں ہو رہی ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسب الانبیاء کلما ہلاک نبی خلف و نبی آ کر وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَٰكِنْ يَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثِرُونَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتُ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. انبیاء کی سیاست، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. کہاں سے کرتے تھے؟ محلوں سے تو نہیں کرتے تھے، قلعوں سے تو نہیں کرتے تھے. محل اور قلعے بنے ہیں تب سے امت مسلمہ سیاسی لحاظ سے زوال پذیر ہوئی ہے. لیکن جب تک امت مسلمہ کی سیاست مسجدوں سے جڑی تھی، مسجد نبوی سے جڑی تھی، مسجد حرام سے جڑی تھی، اور ملک کی جو سب سے بڑی مسجد ہوتی تھی وہ مسلمانوں کا بڑا سیاسی مرکز ہوتا تھا، شہر کی جو بڑی مسجد ہوتی تھی وہ شہر کا بڑا مرکز ہوتا تھا، محلے کی جو بڑی مسجد ہوتی تھی محلے کا بڑا سیاسی مرکز ہوتا تھا، تب تک امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے افریقہ میں بھی سیاسی امام بنایا تھا، یورپ میں بھی بنایا تھا، بر صغیر ہندوستان میں بنایا تھا. لیکن جب سے امت مسلمہ کی سیاست منتقل ہوئی ہے محلوں میں، قلعوں میں، گرام پنچایت میں، میونسپلٹی میں، پارلیمنٹ میں، اور نہ جانے کیا کیا دفتر ہوتے ہیں، تب سے امت مسلمہ عالمی سطح پر، ملکی سطح پر زوال پذیر ہوئی ہے. تو یہ کہنے کی ہمت کی کیا فریضہ ہے نا ہم پر. اور پھر اختلافی چیز ہے بھی نہیں نا اس میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی سے سیاست اور حکومت کی، اس میں کوئی اختلاف ہے کیا؟ کسی مسلک کا، کسی جماعت کا اختلاف ہے کیا اس میں؟ بھائی اختلافی بات میں آپ کہیں گے کہ ڈرنے کی ضرورت، فلاں نہیں مانے گا. متفق علیہ بات ہے نا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست اور حکومت کی ہے وہ مسجد نبوی سے کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیاست اور حکومت کی ہے وہ مسجد نبوی سے کی ہے، غیر اختلافی بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیاست اور حکومت کی ہے مسجد نبوی سے کی ہے، ان کی سیاست کا مرکز مسجد نبوی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مرکز مسجد نبوی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مرکز مسجد نبوی تھی. اور قیامت تک کے لیے حیثیت اللہ تعالیٰ نے مساجد کی رکھی ہے، اور بھارت میں بھی یہ حیثیت تھی. اس میں خامیاں کمیاں آئی تھی، لیکن ممبر میں محراب سے سیاست چلتی تھی نا. بڑی عمر کے حضرات تو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہوگا نا. حالانکہ نظام حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی، لیکن ایک قومی حکومت تھی، ملی حکومت تھی. لیکن پھر بھی اس کے اثرات تھے کہ جو خطیب ہوتے تھے، یہاں کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ پورے شہر کے لیے ہوتا تھا. اس کی تعلیمات، اس کی باتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، غیر مسلموں کے یہاں سے جو حکم نافذ ہوتا تھا مسجد کے ممبر و محراب سے، وہ حکم غیر مسلموں پر بھی نافذ ہوتا تھا. تو یہ کہنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کہنے کی بھی ضرورت کرنے کی ضرورت ہے کہ مساجد ہمارے سیاسی مراکز ہے، اور اس میں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہماری تاریخ ہے اسے. اور دیکھیے نا 2% ہے نا برہمن قوم. برہمن قوم ہندو دھرم کی ایک طرح سے یوں سمجھ نمائندہ قوم شمار ہوتی ہے، یا ہندو مذہب کا ایک طرح سے ٹھیکہ اس کو مل گیا ہے، یا ہندو قوم نے اس کو ٹھیکہ دے دیا ہے دھرم کا. 3% ہی ہے، لیکن اپنے موقف پر اڑے رہی. حالانکہ ہندو دھرم کی تاریخ نہیں ہے، کوئی سیاست کی، کوئی حکومت کی کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی اصول و ضابطے نہیں ہیں، لیکن ایک غلط بات جھوٹے دعوے پر مصر رہی، قائم رہی 100 سال تک. تو کیا پوری ہندوستان کی سیاست کو انہوں نے رام مندر اور رام مدعے سے نہیں جوڑ دیا؟ اور کیا کسی آج پارٹی کے جرأت ہے کہ وہ انکار کر سکے؟ لیکن ہماری آبادی یہاں 15% ہے، اور اسلام کی سیاست کی ایک تاریخ ہے. اسلام کی سیاست کی سیاسی اصول
کی بھی ایک تاریخ ہے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی، لیکن ہم یہ نام لینے سے تک ڈرتے ہیں کہ مساجد یہ ہمارے سیاسی مراکز ہے، کہنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم ڈر کر تو صحیح رہیں گے نا کہ اگر صحیح طور سے حکومت نہیں کی تو یہ اسلام کی بنیاد پر حکومت قائم ہو جائیں گی، قرآن و سنت کی بنیاد پر حکومت قائم ہو جائیں گی۔ تو مساجد کی جو حیثیت ہے اسلام میں عبادت کی بھی ہے، تعلیم و تربیت کی بھی ہے، اور سیاسی مرکز کی بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے جو چیز اہم ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی اہم ہوتے ہیں۔ کیا تقاضے عائد ہوتے ہیں مساجد کی تعمیر کے حوالے سے، آبادی کے حوالے سے؟ تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیات کے الفاظ میں تھوڑا شروع میں اس میں ترمیم ہو گئی تھی، میں صحیح آیت پڑھ دیتا ہوں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17-18۔ اسلام میں دو چیزیں، کلمے بھی دو چیزیں، پہلے انکار ہے، منفی پہلو، منفی سے انکار سے دور رکھنا، اور جو مثبت پہلو ہے اس کو اختیار کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام کی منفی چیز ہے لا الہ الا اللہ، وہ حصہ نہیں بن سکتی ہمارے عقیدے کا۔ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہے وہ سب منفی ہے، وہ غلط ہے، اس کا انکار ضروری ہے۔ تو مساجد کی تعمیر اور انتظام کے سلسلے میں اسلام نے جس چیز پر پابندی لگائی، شرک اور مشرکین پر، مشرکین کے لیے جائز ہی نہیں ہے، شرک کرنے والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ مساجد کو تعمیر کریں۔ یہ تعمیر میں صرف در و دیوار کی تعمیر نہیں ہے، آباد کیا کریں گے؟ وہ مشرکین مکہ جو ہے تو خانہ کعبہ کے متولی بنے تو انہوں نے اس کو شرک سے آباد کیا، بتوں سے آباد کیا۔ لیکن اسلام میں مساجد کو آباد کرنے کا مقصد ہے اذان کے پیغام سے آباد کرنا، نماز کے پیغام سے آباد کرنا، صرف اذان کے الفاظ ہی سے نہیں، الفاظ میں جو معنی ہے اس معنی سے بھی مساجد کو آباد رکھنا، آباد کرنا۔ نماز کے جو کلمات ہیں، نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو مساجد کو ان حیثیت سے وہ مثالی چیز ہے۔ یہاں سے اطاعت اور بندگی شروع ہوگی۔ مسجد میں ہم پورے طور سے اللہ کے بندے بنیں گے تو باہر بن سکیں گے؟ مسجد میں پورے طور سے ہم نے اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچایا، نافرمانی سے نہیں بچایا، حکم عدولی سے نہیں بچایا، تو گھر میں کیا بچائیں گے؟ محلے میں کیا بچائیں گے؟ تو اللہ کی اطاعت اور بندگی کا آغاز بھی، کفر سے اجتناب، دور رہنے کا آغاز بھی مسجدوں سے ہوتا ہے اور مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ تو مشرکین کے لیے زیبا نہیں، جائز نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کرے، شاہدین علی انفسہم، وہ اپنے کفر پر خود گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کون لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں یا کن لوگوں کا حق پہنچتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفات بیان کی ہے۔ میری ایک تجویز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 اتنی اہم ہے کہ اس کو مسجد سامنے کے حصے میں تو مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے۔ وہ نماز پڑھنے والوں کی نظر پڑتی ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ دائیں بائیں جانب تعلیم و تربیت کے لیے کچھ چیزیں رکھی جا سکتی ہیں، لٹکائی جا سکتی ہے، رکھی جا سکتی ہے دائیں بائیں جانب۔ تو یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اس کو مسجد کے کسی حصے میں لگانا چاہیے تاکہ متولیان بھی اور ائمہ حضرات بھی اور مقتدی حضرات بھی یہ 5 آیتوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کو قائم کرنے والے، مساجد میں آنے والے، مساجد سے اپنا تعلق رشتہ رکھنے والے، ان کی یہ 5 صفات بیان کی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، آباد رکھتے ہیں۔ دونوں مفہوم اس میں شامل ہے۔ عربی پڑھنے والے اس کو زیادہ سمجھیں گے۔ جو مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں
جاری کے معنی بھی ہوتے، مستقبل کے معنی بھی ہوتے. یکتبو لکھے، لکھتا ہے، لکھے گا، آئندہ کرنے سے متعلق بھی اس کے مفہوم ہوتا ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے ہیں. لیکن نماز کی اقامت کے تعلق سے بھی غلط فہمیاں ہیں. نماز کے پڑھنے کو ہم نے نماز قائم کرنا سمجھ لیا. نماز ادا کرنا اور چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے، اور دونوں فرض ہے. لیکن نماز کی اقامت میں اور نماز کی ادائیگی میں جو تناسب ہے وہ 5% اور 95% کا ہے. میں نے اس پر بھی کچھ صفحات کالے کیے اور یہ جو میں نے تحریر کیا اس پہ کچھ اشارہ کیا ہے، ورنہ تفسیر کے ساتھ ایک حقیقت نماز ایک الگ سے ہے کتاب. میں نے وہ 5% اور 95% کا تناسب دن اور رات کے جو 24 گھنٹے تھے اس کے سامنے رکھ کر قائم کیا ہے. 24 گھنٹوں میں سے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.25 گھنٹہ لگتا ہے. 15 منٹ اگر ایک نماز کو ہم شمار کر لیں، 15 منٹ میں نماز ہوتی ہے. 15 25 75 یعنی 1.25 گھنٹے کا تناسب اگر آپ 24 گھنٹوں میں سے نکالیں گے تو 1.25 گھنٹے کا تناسب آتا ہے 5%. 5% کا وقت نماز کو ادا کرنے میں لگتا ہے اور 95% جو وقت ہے وہ نماز کو قائم کرنا. یہاں نماز ادا ہوتی ہے، قائم باہر ہوتی ہے. اور سورہ عنکبوت کی جو آیت ہے جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اس کی پہلی آیت سے ہم نماز کی اقامت میں، نماز کی ادائیگی میں جو فرق ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور نماز قائم کیجیے. بے شک نماز کا قائم کرنا انسان کو، نمازی کو منکر اور فحش کاموں سے روکتا ہے. کون سی حالت مراد ہے؟ کیا دوران نماز کوئی جائز کام بھی کر سکتا ہے؟ منکر اور فحش تو بہت دور کی بات ہے. دوران نماز میں ادائیگی کی حالت میں سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے. معروف کام کرنا بھی جائز نہیں ہے نماز ادائیگی حالات میں، ادائیگی نماز میں. تو کیا اللہ کو مسئلہ معلوم نہیں کہ میں نے نماز پر تو وقوموا للہ قانتین، میں نے نماز کی حالت میں تو پابندی لگا دی کہ کوئی نماز میں بات چیت نہ کرے، پھر اس سے بے شک نماز روکتی ہے منکر فحش کاموں سے. گویا کہ یہ ادائیگی نماز باعث بنتی ہے. جہاں پر منکرات ہوتے ہیں، فحش کام کے موقع رہتے ہیں، تو یہ نماز اس کو روکتی ہے. ورنہ حالت نماز میں تو ہر شخص رکا ہوا ہے، معروف سے بھی رکا ہوا ہے. تو نماز کو قائم کرنا پوری زندگی میں 3 وہ اقام الصلاۃ و آتا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو دینے والے ہیں. لیکن اہم جو صفت ہے، آخری صفت اور بہت اہم صفت اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. مساجد کو جو تعمیر کرنے والے ہیں، مساجد کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں، مساجد میں جو امامت کرنے والے ہیں، مساجد میں جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان تمام کی یہ صفت ہے، قرآنی صفت، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے. صرف اللہ سے ڈر جانا کافی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے. اور انبیاء کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لایا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور صرف اللہ سے ڈرتے نہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے. تو نمازیوں کی بنیادی صفت ہے، ائمہ کی بنیادی صفت ہونی چاہیے، اور تمام ذمہ داریوں کی ذمہ صفت ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. پھر ایک اہم چیز حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد من المسجد فاشہدوا له بالایمان. جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا دل مسجدوں سے وابستہ ہے، یتعاہد بالمسجد، مسجدوں سے اس کا گہرا اور خصوصی تعلق ہے، فاشہدوا له بالایمان، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو.
لیکن ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھنے میں معین و مددگار بنتی ہے. جیسے قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھنے میں معین و مددگار بنتی ہے. قرآن مجید کی تفسیر کا سمجھنے کا ایک اہم تقاضا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. تو وہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو عرش کا سایہ دے گا اور اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو جو 7 قسم کے افراد ہیں ان میں سے ایک فریق یہ بھی ہے، ایک فرد کا مطلب یہ نہیں جس کے اندر بھی وہ صفت ہوگی. رجل قلبہ معلق بالمسجد یا بالمساجد، دونوں پڑھ سکتے ہیں. جمع کے بھی الفاظ آئے، واحد کے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک مسجد کا، ایک مومن کا تعلق اپنی مسجد سے بھی ہوتا ہے، دوسری مسجد سے بھی ہوتا ہے کہ اس آدمی کو بھی اللہ عرش کا سایہ دے گا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے. یہ مسجد سے اندر کی کیفیت نہیں ہے صرف، یعنی گویا کہ مسجد کے وہ باہر چلا گیا لیکن مسجد سے اس کا اتنا خصوصی تعلق ہے، دلی تعلق ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی، بازار میں رہتے ہوئے بھی، دکان میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل مسجد میں ہے. لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے بھی دل بازار میں، دل دکان پہ ہے. جبکہ مومن کی تعریف اور ان افراد کو جو اللہ عرش کا سایہ دیں گا باہر بھی موجود ہے لیکن ان کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہے. مسجد میں ان کا دل کیوں مسجد میں ہو؟ اس لیے کہ مسجد میں خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے، یہاں سے اس کو تربیت ملتی ہے. ایمان کا خزانہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، یہاں سے اس کو دعوت تامہ کی آواز سننے کو ملتی ہے. مسجد سے محبت کا مطلب اذان کے پیغام سے محبت بھی ہے. مسجد سے محبت کا مطلب نماز کے پیغام سے بھی محبت ہے. لیکن جو منفی کردار ہے، مسجد سے مساجد سے متعلق جو ممانعت کا کردار، وہ مسجد زرار کے حوالے. مسجد نبوی کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، اشارے کے انداز میں کہہ لیجئے. مسجد قباء یا مسجد اقصیٰ، مسجد حرام کا تذکرہ تو وضاحت کے ساتھ ہے. لیکن ایک اور مسجد ہے اور قرآن مجید میں کوئی تذکرہ بھیجا نہیں ہے. لغو بات قرآن کی کوئی نہیں ہے، کوئی لغو تذکرہ نہیں ہے. لغو بات، بھیجا بات، بے مطلب بات پاگل کہتا ہے. لیکن خالق کائنات، مالک کائنات نے کوئی بھی بات لغو نہیں کہی، بے معنی اس کی کوئی بات نہیں ہے. تو مسجد زرار کے کردار کو سامنے رکھ کر بھی اپنی مسجد کو اور مساجد کو بچانے کی ضرورت ہے. مسجد زرار نقصان دہ لفظ ہے. والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنی. جنگ تبوک کا موقع ہے، منافقین نے مسجد کی تعمیر کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح کی درخواست کی تھی اور ان کا گمان یہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کا افتتاح کریں گے تو پھر کوئی ہماری مسجد کے متعلق شک و شبے میں نہیں رہے گا، بدگمانی میں نہیں پڑے گا. لیکن اللہ کے رسول چونکہ جنگ تبوک کی ایک طرح سے تیاری کر چکے تھے، سواری پر سوار ہو چکے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں تیاری کر چکا ہوں، ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے، جب تبوک سے واپسی ہوگی تو تمہاری مسجد کا افتتاح کر دیں گے. لیکن واپسی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر لا تقم فیہ ابدا، ہرگز آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو. لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اول دن سے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں رکھیں. پھر مسجد زرار کی صفات، بنیادی طور سے 4 صفات مسجد زرار کی قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہے. گویا کہ مسلمانوں کی مسجد کا وہ حصہ نہیں بن سکتی اگر وہ مسلمان ہیں. ہاں، منافقین کی مسجد کا وہ حصہ بن سکتی ہے، وہ منافقین نے بنائی تھی. واپسی کے بعد اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر پھر وہ مسجد گروا دی تھی اور جو کچھ اس میں سامان تھا وہ بھی جلوا دیا تھا، آئندہ امت مسلمہ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح کی مسجدیں وہ اسلام کا، امت مسلمہ کا حصہ نہیں بن سکتی. والذین اتخذوا مسجدا زرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا.
وہ کفرن، اور مسجد میں نافرمانی کی باتیں، کفریہ باتیں، شرک کی تعلیم مسجدوں کے ذریعے سے نہیں دی جا سکتی، شرک کے یہاں سے تائید نہیں کی جا سکتی۔ وہ تفریقا بین المؤمنین، تیسرا مقصد مسجد ضرار کا، جس سے مسجد کو اور مساجد کو بتانے کی ضرورت ہے شدید طور سے، اس لیے کہ زیادہ تر مساجد وہ منافقین کی مساجد کی جو تیسری صفت ہے اس کا شکار ہو گئی، وہ تفریقا بین المؤمنین، مومنین کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا۔ یہ مسجد نبوی اور مسجد نبوی سے متعلق جو مسجد دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتی۔ مسجد ضرار کا یہ تعارف ہے، مسجد ضرار کی یہ تعریف ہے، تفریقا بین المؤمنین۔ منافقین نے اس لیے مسجد بنائی تھی کہ یہاں سے مومنین کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا، بدگمانیاں پیدا کرنا، کفر کے فتوے ڈالنا بے جا اور بے دلیل، بدگمانی کے ذریعے سے جن کو نہیں جانتے ان کے خلاف بھی مشرکانہ فتوے، جن علماء کے الف بے بھی معلوم نہیں، الف بے معلوم نہیں جن علماء کا، ان کے خلاف کفر کے فتوے پہلے معلوم تو کر لیجئے نا۔ جس عالم کے خلاف آپ گمراہی کے فتوے دے رہے ہیں وہ عالم کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے بھرے آپ کے مزاج کے، لیکن قرآن و حدیث کی بنیاد پہلے ضروری ہے۔ وہ تفریق تیسری صفت مسجد ضرار کی، جس سے موجودہ مساجد کو بہت شدید طور سے بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زیادہ تر مسجدیں کے اندر یہ صفت آ گئی ہے، تفریقا بین المؤمنین۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ اور اس کے رسول سے جو پہلے سے جنگ کر رہے تھے ان کے لیے قیام گاہ بنانا، دفتر بنانا، رکنے کی جگہ بنانا۔ اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے جو لڑ رہے ہیں عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، محلے کی سطح پر، ان کے لیے کبھی یہ مسجدیں پناہ گاہ نہیں بن سکتی، ان کے لیے کبھی مسجدوں میں کوئی اعلان کی جگہ، کوئی رکنے کی جگہ اور کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہو سکتی، نہیں ہونا چاہیے۔ وہ منافقین کا مقصد تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کر رہے، لڑ رہے ہیں، ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنانا، ان کے لیے آرام کا بنانا، اور پھر یہ بھی کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، لیکن جو انہوں نے بنائی ہے وہ قسمیں کھائیں گے کہ یہ مسجد ضرار کے پیچھے ہمارا مقصد بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مسجد ضرار اس نیت سے نہیں بنتی معاشرے میں کہ ہم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے پیش نظر بھی وہ شیطان ان کے ذہن اور دماغوں میں برائی کو بھلائی کر کے دکھا دیتا ہے، برائی کو برائی پر وہ اچھائی کا زیب و زینت کا لقب اور لیبل لگا دیتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام نے مساجد کو اسلام جو حیثیت دی ہے، ہمارے عبادت کے مراکز بھی ہے، تعلیم و تربیت کے مراکز بھی ہے، اور آج کے دور میں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ مسجد نبوی میں خواتین بھی آتی تھیں، اور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد، مسجد سے اپنی عورتوں کو مت روکو، اگرچہ گھر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے ان کے لیے، لیکن یہ بھی حکم ہے کہ جو مساجد میں آنا چاہ رہی ہے ان کو نہ روکا جائے۔ اور یہ کوئی اختلاف کی چیز ہے بھی نہیں، اختلاف کی چیز لوگوں نے بنا لیا اس کو۔ جب بات آتی ہے تو صرف عورتوں کی نماز گھر میں بہتر ہے یا مسجد بہتر ہے، یہی بات چھیڑی دی جاتی ہے۔ یہ بات اس وقت چھیڑی جا سکتی ہے جب کہ طے ہو جائے کہ مسجدیں صرف نماز گاہ ہیں، لیکن کیا کوئی مسلمان یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ مسجدیں صرف نماز گاہ ہیں؟ کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ نمازیں عورتوں کی گھر میں بھی ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات ان کے لیے گھر بہتر ہو، لیکن کیا مساجد مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کی اجتماعیت کا مرکز نہیں ہے؟ اور کیا مسلمانوں کی سیاست کا مرکز نہیں ہے؟ تو اسلام نے ان کو بھی جوڑا ہے پردے کے ساتھ۔ اور پھر آج کے دور میں تو لوگوں نے دیکھ لیا مساجد کو، عورتوں کو مساجد سے محروم کرنے کی میادہ، اس لیے مسلم پرسنل بورڈ نے بھی اور بھی علماء کرام کی کوششیں ہیں کہ جہاں تک ہو سکے جن مسجدوں میں خواتین کا نظم ہو سکتا ہے ضرور وہ کوشش کرنا چاہیے۔ وہ پرانی باتیں ہو گئی، یہ مسلک وہ مسلک، یہ عالم وہ عالم کیا کہتا ہے، لیکن
لیکن دور نبی دور صحابہ کو ہم دیکھیں تو کوئی چیز اس میں اختلافی نہیں ہے. آج بھی مسجد نبوی ہے, مسجد حرام ہے, اور بھی جو عرب کی مساجد ہے الحمدللہ آج بھی وہاں خواتین آتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہے, تعلیم و تربیت کو. آج بھی ہندوستان میں ایسی مساجد ہیں. تو محترم حضرات, ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد کا جو مقام ہے, ان کی جو حیثیت ہے, وہی مقام ہم کو دے, اور مساجد سے متعلق جو منفی چیزیں ہیں, شرک, کفر, نفاق اور اختلاف یہ چیزیں, تو ہم مساجد کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.